سے کاٹے اسلام آباد یہ وہ کیسز، یہ آج کا جو کیس ہے یہ پنجاب پولیس کے نہیں، لیکن پنجاب پولیس نے بھی کوئی کیس کاٹے یا صرف اسلام آباد پولیس نے؟ صرف اسلام آباد سب کچھ صرف اسلام آباد۔ اچھا نہیں، ان آپ کا صرف اسلام آباد کا کیس ہے، پنڈی کا کیس نہیں ہے، پنجاب کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ وہ 5 کیسز میں سے ایک کیس ہے جس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور ٹرائل شروع اور ہے۔ باقیوں کو بھی معطل کیا ہوا ہے، وہ جو سب کو معطل کیے تھے۔ ہاں کتنے لوگ آپ کے 40 تھے نا؟ 48 تھے ایسی ہے، میرا سب کچھ بند ہے۔ کب سے معطل ہے؟ 2023 9 مئی سے نا۔ 9 مئی سے معطل ہے ہاں جی، اور بحال نہیں ہوا۔ لگتا نہیں سنتا، میں اس کے اجرے پہ گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ گھر سے نہیں نکلتے، سپورٹ نہیں کرتا۔ لیکن آپ 9 مئی کے بعد تو حکومت نہیں تھی، تو پھر کیسے ویسے ہی آئے تھے؟ گورنمنٹ تو بھی آئی ہے نا، پولیس میں سے ساتھ 9 مئی کے بعد وقت تو مطلب الیکشنز نہیں تھی نا بعد میں، میں انٹرم سے ساتھ گورنمنٹ میں نے پہلے سے تھا نا، پہلے لیول میں، ہاں نوتا سے پہلے سے تھا نا، 5 سال سے تھا پہلے سے۔ ہاں یہ کیری کرتے ہیں نا آگے جب تک وہ الیکشن۔ اچھا، ابھی بھی آپ ان کے ساتھ ہیں؟ یہ سارے نہیں، میں بھی سسپینڈ ہوں۔ ہاں جی، سسپینڈ ہوں، سسپینڈ ہوئے تو انہوں نے نہیں کلوز کیا اس نے، 1 مہینے جیل بھی گزارا ہے، جیل۔ پاپا یہ کارپینٹر ہے چلا۔ کہاں آپ کہاں سے؟ جی میں لاکی ماروا سے۔ اور سارے اتنی دور سے آ رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں نا؟ بھائی سارے یا کورٹ میں تو دیکھ لیں، لیکن باقی ان کی پتہ نہیں۔ ہاں، اس سے پہلے بالکل نہیں ہوئی۔ آتے جاتے کیسے ہیں یہ آپ بتائیں؟ کہاں پہ رہتے ہیں؟ وہاں سے آتے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، اور ان کی تو وہ سہولت دے رہے ہیں نا کہ ٹرانسپورٹ کی؟ کچھ نہیں کچھ نہیں ہے، آپ نے آپ آئے ہو، اس کی پہلے کوئی ہے نہیں ہے ان کے پاس۔ نہیں دیکھیں، کیونکہ ہمیں تاریخ بتا دی انہوں نے کہ تاریخ ہو رہی ہے، نہیں تو ہم اپنی تاریخیں بھول کرتے ہیں نا جب، تو اپنی بھی یاد نہیں رہتی ہیں، اور ان کی کیا رہتی اپنی بھی نہیں یاد رہتی۔ یہ اسٹوڈنٹ ہے اسلامک یونیورسٹی کے، اس طرح اچھا۔ بہت سارے پی ایچ ڈی ورکر، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے جو چلے اور آپ کہاں پہ میں رہتے ہیں؟ وزیرستان سے۔ آپ رہتے ادھر ہی ہیں؟ ہاں ادھر ہی ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ ہاسٹل میں۔ اللہ کرے آپ اپنی تعلیم پوری کرو۔ آپ لوگوں نے یہ مشکل نہیں ہے، میں ساروں کو کہتی ہوں، ہمیں عمران خان نے سب کو موقع دیا ہے کہ ہم اپنا اپنا حصہ ڈال سکیں ایسے وقت میں جب پاکستان کا میرے خیال میں یہ تاریخی وقت ہے، یہی میں کہہ سکتی ہوں۔ اور ہم نے بھی نہیں کبھی سوچا تھا کہ گھر سے نکل کے ہم بھی سارے سڑکوں پہ ہوں گے یا عدالتوں میں ہوں گے۔ ہم نے پہلی دفعہ اتنی عدالتیں دیکھی ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن ہمیں انشاءاللہ یاد رہے گا کہ ہم نے اس وقت میں سے گزرے ہیں۔ پاکستان کے اندر اچھی تبدیلی آئے گی، مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے جوان اگر پاکستان کے مستقبل کا حصہ رہیں گے، جو عمران خان نے پھر کہہ کے بھیجا، یاد رکھیں عمران خان نے 2 باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ظلم جو اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے میں قید میں ساری زندگی کاٹ لوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ نا پچھلے 1.5-2 سال سے کس قسم کی ہمیں سفارشیں نہیں آتی، کبھی کوئی بتا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ڈائریکٹ، ہمیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی ریٹن میں کوئی بات نہیں آئی، ہمیں صرف بات آتی ہے کہ عمران خان کو کہتے ہیں اپنی ذات کی بات کرو، اپنی رہائی کی بات کرو، آپ چپ رہنا، بولو گے نہیں ہم آپ کو رہا کر دیں گے، سیاست جیسے چل رہی ہے اس میں مداخلت نہیں کرو گے ہم آپ کو رہا کر دیں گے، آپ 9 مئی کو قبول کرو، اس کے لیے معافی مانگو، ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ 9 مئی میں CCTV فوٹیج کی بات نہ کرو، CCTV فوٹیج، وہ کہتے ہیں عمران خان نے پہلے دن سے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ آپ یا ثبوت لائیں، آپ ثبوت لائیں، جو ثبوت پہلے آپ دکھائیں وہ CCTV فوٹیج میں، کیونکہ ان بلڈنگوں کے اوپر سب کے اوپر بہت کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں CCTV فوٹیج غائب کر دی ہے، اور کہتے ہیں ہم جس چیز کو سزا دیں گے نا، آپ عمران خان کو کہتے ہیں تھوڑی سی سزائیں قبول کر لو۔ تھوڑی سی سزائیں قبول کا کیا مطلب ہے؟ اعتراف کر لو بغیر CCTV فوٹیج کے۔ اب جب عمران خان کہتا ہے کہ میں ذات کی نہیں بات کرنی، میں رول آف لاء کی بات کرنی ہے، میں نے جمہوریت کی بات کرنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت چل رہی چلنے دو، اس کا مطلب جمہوریت جاتی ہے تو جانے دو، وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ وہ عمران خان اپنے لوگوں کی اور اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی ذات کی بات کرو، یہ فرق ہے صرف۔
اور جب وہ کہتے ہیں، اور عمران خان نے بھی پیچھے کہہ کے بھیجا نا، تو صرف ہمارا کام ہے صرف وہ دہرانا جو عمران خان نے کہا ہے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ میں ان سے کس سے بات کروں، یہ تو بیچارے خود فیصلے کرنے والے لوگ نہیں ہیں، میں ان سے کیوں نہ بات کروں جو فیصلے کرتے ہیں. کہ ٹرمپ تک نے کہا ہے کہ میں فیلڈ مارشل سے بات کروں گا، اس نے یہ تو نہیں کہا میں شہباز شریف سے بات کروں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نمائندگی نہیں کر رہا ان عوام کی. اس وقت تو عوام کے نمائندے حکومت میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، کیونکہ سب کو پتہ ہے 17 سیٹوں کے ساتھ آیا تھا. عمران خان نے کہا ان سے بات چیت کیوں کروں، ان سے بات کرو جنہوں نے جو فیصلے کر رہے ہیں. ایک انہوں نے یہ کہا ہے. دوسرا انہوں نے پچھلی دفعہ کہا آپ احتجاج کی تیاری کریں. انہوں نے اپنے وہ ان کو کہہ کے بھیجا، ہم نے ان کو پیغام دے دیا تھا کہ، اور علی امین اور باقی لیڈرشپ وہ ہماری فیملی نے پوری نے جا کر پیغام دے دیا تھا. اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا زبردست پہلا آغاز سے پہلے ایک پلان ایک دو انہوں نے بنا لیے ہیں جو وہ بتا دیں گے. انہوں نے جو عمران خان نے کہا تھا محرم کے بعد تحریک کا آغاز کریں، تحریک شروع کریں. کس چیز کے خلاف؟ اس ظلم کے نظام کے خلاف. تو اس لیے یہ بات چیت، جب عمران خان تحریک کی بات کرتے ہیں حکومت بات چیت کی بات شروع کر دیتی ہے. ہم نے دیکھے، میں نے بھی اب نوٹس کیا، جب بات کریں عمران خان کہ تحریک کا آغاز کریں تو اسی وقت حکومت کہتی ہے بات چیت کرو، اور اسی میں بات کو، اب بات چیت بھی نہیں یہ کرنے، ان سے کیا بات چیت کرنی جیسے عمران خان نے کہا ہے. کیونکہ ہمیں تو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی بات چیت کرنی کس پہ. ہاں سیٹیں واپس کر دیں، عمران خان یہی کہہ رہے ہیں نا، سیٹیں واپس کر دو، وہ نہیں کرنا. ججز کو تو عمران خان کے کیس ہی نہیں سن رہے. آپ یہ دیکھ لیں، آپ تو یہاں تحریک کے لیے آ رہے ہیں. اب ہم 3-4 مہینے سے ہم ہائی کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں. کبھی جج چھٹی پہ ہے، کبھی پروسیکیوشن پتہ نہیں تیاری نہیں ہے اس کی، چھٹی پہ چلی جاتی ہے. تو وہ ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے کہ عمران خان کے 8 کیسز لاہور ہائی کورٹ کے نہ سنے جائیں، اور یہاں پہ القادر میں عمران خان، ان دونوں میں بیل ہونی ہے. ان دونوں میں بیل ہو جائے عمران خان رہا ہو جائیں گے. اور لیکن یہ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسز اتنے احمقانہ ہیں کہ کوئی جج جرت ہی نہیں کر رہا کہ اگر اس کو سن لیتا ہے تو وہ کرمنل ہوگا، مطلب وہ مجرم ہوں گے اگر عمران خان کو کیس سننے کے باوجود رہائی نہ دیں. کیونکہ تاریخ ان ججز کو بھولے گی نہیں. ان کو احساس ہے اس چیز کا کہ اگر یہ بات، جب وہ اگر غلط فیصلہ دیتے ہیں، تاریخ ان کی یہ تاریخ بھی نہیں بھولے گی، اور ان کی اگلی پوری 10 نسلوں کو نہیں بھلانے دیں گے کہ جو انہوں نے یہ جرم کریں گے عمران خان کے خلاف. تو اس لیے یہ چیز چلے گی. اس کا ہم یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے. ہم اگر آپ عدالتوں میں تو ہم بھی عدالتوں میں، لیکن انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے ہیں اس چیز میں. یہ بالکل ہمارے خلاف جرم ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے نہیں گھبرا رہے ہیں، اور آپ بھی نہیں گھبرانا انشاءاللہ. اور آپ کی پڑھائی اگر تھوڑی دیر ہوگی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ختم نہیں ہوگی. آپ بچوں نے محنت کر کے اپنی پڑھائیاں بھی ختم کرنی ہیں، اور آپ فکر نہ کرنا، انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ. آپا یہ آپ کے سامنے جو بندے کھڑے ہیں یہ کے پی کے پولیس کے ہیں جن کو معطل کیا ہوا ہے. اب کے پی کے میں تو گورنمنٹ ہے آپ کی، تو ان کو تو بحال کرنا چاہیے تھا نا. مجھے اس چیز کا نہیں پتہ کہ کیا ان کے رولز ہیں اور یہ کیا ریگولیشنز ہیں، لیکن یہ ہمارے لائرز سن رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ یہ وہاں تک پیغام پہنچا دیں گے. تو حلیمہ آپا کل جو قیادت کی ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے پارلیمانی قیادت کی، اس کے بعد ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی وہ پریس کانفرنس. سنی نہیں ہے لیکن مجھے بتایا گیا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذاکرات کیے جائیں کیونکہ اب حکومت زیادہ تگڑی ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت کی جائے. تو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، اگر میں یہ بات کروں گی تو شاید آپ کہیں کہ میں سیاسی بات کر رہی ہوں، لیکن میرے بھائی کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہوگی، جو بھی میرے بھائی کے ساتھ ہوگا اور میری بہنوں اور ہم سب کا یہ ہے کہ اس کے اوپر تو ہم بالکل بات کریں گے. اگر یہ مضبوط ہوتی حکومت تو آپ کا خیال ہے عمران خان سے اتنا خوف ہے کہ اسے ایک ملاقات سے بھی ڈر گئے ہیں.
इमरान खान की सारी मुलाकातें बंद हो जाएं, किताबें ना दी जाएं। इतने खौफज़दा हैं ये मजबूत नहीं है, ये मज़ीद खौफज़दा हैं कि इतने खौफज़दा हैं कि मेरी बहनों को आधे घंटे की बजाय 15 मिनट के बाद पुलिस वाले भी डरे खड़े होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि जल्दी से उठा दो। और जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने कल बताया, मैंने फिर से पूछा 2 मिनट की बातचीत, उन्होंने कहा नहीं, कुल 1.5 मिनट की बात के बाद उनको खींच के बाहर से वहाँ से निकाल दिया गया। अब मुझे बताएं, ये ताकतवर हुकूमत ऐसे करती है? ताकतवर तो पीछे मुड़ के ना देखे इमरान खान किधर है। ताकतवर होती तो इन सारों को जेलों के ये यहाँ अदालतों में फिर रहे होते। ताकतवर होती तो इमरान खान को आज छोड़ देते कि इसको तो फ़ायदा कुछ नहीं है, हम इतने ताकतवर हो गए हैं, इमरान खान को रिहा कर दो। इस वक्त इमरान खान ताकतवर है और ये खौफज़दा हुकूमत बैठी हुई है। उनका अपना तज्जिया होगा, ये मेरा तज्जिया है, मैं अपना तज्जिया बता रही हूँ आपको। कल आपके ऊपर भी आप पर थोड़ी सी तनकीद की गई उस पूरी मीटिंग के अंदर कि आप जो है ना वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, मतलब जो पार्लिमानी पार्टी का हुई है, क्योंकि ये जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट की है। और वो जियो न्यूज़ तो वैसे ही शैतानी करता है। देखिए पूरी कौम जो आप मुझे बताएं, कोई यहाँ पे किसी में यहाँ पे कोई डिवीज़न है कि इमरान खान के पीछे नहीं खड़े? कोई है जो नहीं खड़ा? सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं और सारे कहते हैं इमरान खान के वोट हैं। तो अगर इमरान खान के वोट हैं तो पूरी कौम तो इमरान खान की पार्टी तो बिल्कुल एक पेज पे है, बिल्कुल एक पेज पे है। और ये जो जान के शैतानी है, इनकी ज़रूरत है। याद रखें, जैसी इनको डर है, इनको ये बातें करनी ज़रूरी हैं कि यहाँ पे इत्तेफाक नहीं है। हाँ, 1-2 लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? दे नहीं सकते। ये इनकी तो बातें रिपोर्ट हो रही हैं, जो बाकी दूसरी पार्टियां उनको तो पूछता भी कोई नहीं है, रिपोर्ट भी कोई नहीं होती। तो आप वो जो नून लीग और वो जो है उनकी तो आप बात ही नहीं करते हो। उनको पूछता भी कोई नहीं है, ये भी नहीं पूछा कि उनके अंदर इत्तेफाक है नहीं है। पीटीआई की ये देख लें खौफ कितना है कि हर चीज़ रिपोर्ट हो रही होती है। और जहाँ तक इमरान खान की बात आती है, बिल्कुल हम उसके साथ खड़े हैं। हम आपको सबको यकीन बयान नहीं करते हैं। कोई 1 मिनट, एक वक्त नहीं है जिस वक्त हम इमरान खान की बात नहीं करेंगे। इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचाएंगे नहीं, और हमने पहुँचा देते हैं इंशाल्लाह। आप ये भी बताइएगा, 2705 तकरीबन ऐसे इदारे हैं पंजाब के अंदर जिनका नाम जो है मरियम नवाज़ के नाम पर रख दिया गया है, मियाँ साहब के नाम पर रख दिया गया है, उनके ख़ानदान के नाम पर रख दिया गया है। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उसका नाम भी मरियम नवाज़ के नाम पे रख दिया गया है। आप क्या कहेंगी, इमरान खान ने जो भी इदारे बनाए उनके अपना नाम शायद किसी पे भी नहीं है? नहीं, देखिए ये एक इमरान खान एक बहुत अजीम इंसान है। वो आए नहीं थे अपने नाम लगाने। नाम तब आपको लगाना पड़ता है जब आपको डर होता है कि मेरा नाम ही ना कोई भूल जाए। आपको तस्वीरें तब लगानी पड़ती जब आपका नाम कोई ले नहीं रहा होता। आपको नाम अदारों के तब रखने पड़ते हैं जब आपका नाम कोई लेने को तैयार नहीं है। आप मजबूर और ज़बरदस्ती लोगों के सरकारी पैसा खर्च के, अरबों रुपया खर्च के आप लोगों के दिलों में नहीं जा सकते। जितनी मर्जी तस्वीरें लगा दें, जितनी मर्जी इदारों के ऊपर नाम रख दें, आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। ये पुराने ज़माने की, इनको ये नहीं पता कि आजकल देखो, एक वक्त था 100 साल पहले, ये जो जब आते थे ना डिक्टेटर्स, वो यही करते हैं। जो डिक्टेटर होता है ना, उसकी तस्वीर से लोगों को खौफ होता है, लोगों को खौफ से वो करते थे। यहाँ तो इनसे डर भी किसी को नहीं लग रहा। अब तो टाइम बदल गया, जितनी मर्जी तस्वीरें लगा लें, जितने मर्जी इदारों के नाम रख लें। ये पुराने पिछले वो सदी की सियासत है और तरीक़ाकार है प्रोपेगेंडा का, वो ख़त्म हो चुका है। ये बेचारों को पता है। आप क्या इक़दाम उठाएंगी? ये जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, ये सारे जो है ना वो 9 मई के मुल्ज़िम हैं कुछ? इनका सारों का डाटा, ये जो टीम है ना, इनके पास सारा डाटा भी है, सारा डाटा। आपको पता है हज़ारों लोग हैं इस चीज़ में, हज़ारों, और सारी दूर दूर से आते हैं। जैसे सरगोदा में लॉयर्स ने कोशिश करके उनकी जब ट्रायल शुरू हुई तो एग्जेम्पशन करवा दी। क्योंकि आप ये देखें, ये देखें, अदालतें होती हैं अपने लोगों को इंसाफ देने के लिए। ये किस किस्म का इंसाफ है कि उनको भी पता है कि बेगुनाह लोग हैं, इनको दूर दूर से लाते हैं। किसी जज ने कहा भी था कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमें इन बेगुनाह लोगों को इतनी दूर से आना पड़ता है एक सिर्फ तारीख लेने के लिए। और अगर अदालतों के, अब लॉयर्स के पास कोई तरीक़ाकार होगा जिसमें इनको एग्जेम्पशन मिल जाए,
इतनी दूर से आते हैं। अब कई जगहों पे बसें भी अरेंज की हैं लोगों ने, केपी से बसें भी आ रही हैं, लेकिन अब पूरे केपी, पंजाब, इन दूर दूर इलाकों से लोग आते हैं, अपनी रोज़गार छोड़ कर आते हैं। तो अब जितनी कोशिश हो सकती है लोग सहूलत भी दे रहे हैं। अब माशाल्लाह हमारी लॉयर्स की टीमें यहाँ देखें, हर दफ़ा केसेस होते हैं पूरी टीम मौजूद होती है। पिछले 2 साल में लोग बहुत ट्रेन हो गए हैं। अदालतों की ट्रेनिंग बहुत हो गई है, जजेस की भी ट्रेनिंग हो गई है, लॉयर्स की भी ट्रेनिंग हो गई है, हम सब की ट्रेनिंग हो गई है। पहले कभी एक लॉ का नहीं पता था, अब हमें सारे लॉज का पता है। इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा, इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। मुश्किल वक्त चला गया है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।